السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے جاریاں، اس کو لکھا ہے سدرا شیخ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 15 جو کہ آخری قسط ہے۔ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، میں ایسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا جو کسی اور مرد کو اپنا آپ سونپ چکی ہو۔ مجھے گھن آ رہی ہے رشما، مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، اس رشتے سے جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے بہت مقدس تھا۔ تم نے سرشما کو اس کے ماضی کی وجہ سے چھوڑا تھا، مگر دیکھو تمہاری دوسری بیوی نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا اور تمہارے نکاح میں بھی ہے۔ عائشہ کوئی دیکھ لو عاصم، اب مجھے کوئی ایسا شخص دکھاؤ جو اس ایک غلطی کے سوا رشما کے بد کردار ہونے کی گواہی دے سکے۔ والدہ کی باتیں اسے ایسے چپ رہی تھی جیسے خنجر ہوں۔ میں اسے بہت محبت کرتا تھا امی، اس لڑکی نے میرے مان کو ٹھیس پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اگر کسی مرد کو نکاح سے پہلے یہ چند باتیں پتہ ہوں تو وہ خود کو سمجھا لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، مگر شادی کے بعد یہ باتیں اپنی ہی بیوی کے بارے میں پتہ چلیں کسی اور سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ تم پھر بھی مرد بن کر سوچ رہے ہو، عورت بیوی بننے کے بعد وہ ہر بات درگزر کر کے سب بھلا کر اپناتی ہے نا۔ آج تم تنہا ہو، تمہیں برکردار بیوی نہیں چاہیے تھی، یہ تمہاری سزا ہے بیٹا۔ اب تمہیں ایسے ہی رہنا ہے کیونکہ تو اب نہیں واپس آنے والی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ یہ محبت نہیں ہوتی عاصم جو تم کر رہے تھے، یہ محبت ہوتی ہے جو اپنی بیوی کو عزت دیتے، نہ کسی ذلیل و رسوا کرتے۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو گھر کے معاملات کی پنچایت لگائے دنیا کے سامنے، مرد وہ ہوتا ہے جو گھر کی چار دیواری میں عزت کو بھی سنبھالے اور رشتوں کو بھی۔ والد صاحب بھی کمرے سے چلے گئے تھے۔ وہ بظاہر تو ضدی بنا ہوا تھا مگر اس کا دل جانتا تھا غصے اور جلد بازی کے فیصلے پر وہ آج کتنا پچھتا رہا ہے۔ رشما والٹ نکال کر اس نے وہی تصویر دیکھی تھی جو آج تک نکالنے کی پھاڑنے کی ہمت نہیں ہو پائی تھی اس سے۔ حالات بیٹا، ہم لوگ اس لیے آئے کہ واپس اس محلے میں آنے کی دعوت دے سکیں۔ حماد نے ان لوگوں کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ابو کو تانے دے دے کر بستر مرگ تک پہنچایا تھا۔ ہم کیا کرتے بیٹا جب تم لوگوں کے گھر سے اپنے رشتہ دار اس طرح سے باتیں پھیلا رہے تھے، مگر اب ہمیں سچ پتہ چل گیا ہے۔ بتاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا مگر تمہارے چچا کو اس گھر سے جانے کا نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ وہ کیوں؟ ہمارے جو مسئلے تھے وہ ہمارے خاندان کے درمیان تھے، آپ لوگ ہماری وجہ سے انہیں گھر سے مت نکلوائیے۔ نہیں حماد، ان کی بیٹی نے محلے کے لڑکے پر الزام لگایا، اسے کچھ تصاویر وائرل ہونے پر ہر بات ان لوگوں کو سچ مان کر ایکشن تو نہیں لیا جا سکتا۔ اس بار ان کی بات سن کر سائرہ باہر آئی تھی چہرے کو کور کیے۔ جب انہوں نے ایک لڑکی پر الزام لگایا تو وہ لڑکی غلط، مگر جب محلے کے لڑکے پر الزام لگایا تو وہ لوگ غلط۔ آپ لوگوں کا معاشرہ کیسا معاشرہ جہاں انصاف مجرم دیکھ کر نہیں اس کے سٹیٹس دیکھ کر ملتا ہے؟ بیٹا تم اندر جاؤ۔ بہن جیسے ہی اندر گئی تھی حماد نے ان چاروں مردوں کو آنکھوں میں دیکھا تھا۔ انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے انسان نہیں۔ اس وقت بہت اچھا فیصلہ کیا تھا ہم لوگوں نے، وہ منفی محلہ چھوڑ دیا۔ چچی نے دوسرے گھر میں بھی تماشا لگایا اور افسوس کی بات وہ محلہ بھی ویسا ہی نکلا منفی، ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھیں ہم یہاں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، دونوں بہنوں کے رشتے طے کر دیے ہیں۔ یہاں اس محلے میں بے حیائی اپنی عروج پر نہیں، یہاں لوگ بنا کسی ثبوت کے تانے نہیں دیتے۔ اگر کسی کی بدکاری کا ثبوت ہو بھی تب بھی اس کے گھر اس کے ذلیل نہیں کرتے۔ اسے معاشرہ کہتے ہیں جو معاشرہ ہی ہو، تماشائی نہیں۔ وہ سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ حماد بیٹا، معاشرے نے ہمارے نہیں نکالا، ہم اسے چھوڑ آئے تھے، بہت خوش ہیں۔ جہاں جس معاشرے میں زمینی خدا زیادہ ہو جائیں وہاں انسان قیام نہیں کر سکتے۔ پہلے ہوتا تھا لوگ اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے، مگر اب لوگوں کا مطلب ہی دوسروں کی زندگیوں سے ہوتا ہے۔ فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا، الزام تراشی کرنے کے بعد خدا بن کر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ بیٹا ہم شرمندہ ہیں، ہم سے زیادتی ہوئی، وقت رہتے ہم اپنے گھر کی عورتوں کی زبان نہ بند کروا سکے۔ حماد نے سر آہ بھری تھی، پیچھے جھک کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ کتنے سال بعد ان لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ اس کے زخموں پر جیسے مرہم لگا رہے تھے۔ معافی مانگنے سے، شرمندہ ہونے سے اجڑا ہوا گھر واپس نہیں آ جاتا۔ الزامات کے اس طوفان نے سب اڑا کر اپنے ساتھ لے جانے کی نہ امی رہیں اور نہ ہی ابو۔ السلام علیکم آنٹی، سوہا گھر پر ہے؟ ملازمہ زارا کو اندر لیونگ روم میں لے آئی تھی جہاں سوہا کے سسرال والے موجود تھے سوائے اس کے۔ وعلیکم السلام بیٹا، اندر آؤ، کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ اور زید بھائی آپ کیسے ہیں؟ سوہا کے ہسبینڈ نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کے بعد وہ اوپر سوہا کے کمرے میں چلی گئی تھی جہاں کہکوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ پارسا کی بچی، ماما نے پکڑ لیا نا تو خوب پٹائی ہوگی۔ ماما یہ چیٹنگ ہے، پٹائی کی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹی بچی کمر پر ہاتھ رکھے وہاں کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا جی تو کیا ڈیل ہوئی تھی؟ اس کی ہنسی وہاں گونج رہی تھی۔ ہاں 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 ماما،
ان دونوں کی نظر دروازے پر گئی تھی جہاں زارا کھڑی تھی. چہرے پر مسکان تھی اور آنکھوں میں غصہ. کیا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں؟ پارسا بیٹا یہ دروازے پر آپ کی خالہ زارا ہی ہے نا؟ ہاں یس ماما، زارا خالہ. پارسا بھاگتی ہوئی زارا کی طرف گئی تھی. کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور رشما خالہ؟ زارا کی آنکھیں بھر آئی تھیں. اسے بہت مضبوطی سے اپنے گلے سے لگایا تھا پارسا کو. پارسا بیٹا آپ بابا کے پاس جائیں، دادو سے کہیے گا خالہ کے لیے جوس اوپر بھجوا دیں. زارا کو اتنا جذباتی دیکھ کر جلدی سے سوہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر روم میں کھینچ لیا تھا. کیا ہوا زارا، سب ٹھیک ہے؟ رشما ٹھیک ہے؟ وہی تو ٹھیک نہیں، بیمار پڑ گئی ہے، تھک گئی ہے اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. وہ باز کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے اسے کہا تھا بھول جائے ماضی کو. وہ جب مستقبل کے لالچ میں ماضی کے پیچھے چھوڑ گئی تھی تب اس کے پاس جینے کے لیے بہت وجوہات تھیں. اب نہیں رہی. اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب واضح ہو گیا ہے سوہا. اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی. ذرا آنسو پہنچ کر بیٹھ گئی تھی بیڈ پر. وہ جو بچہ تھا عبید، اس کے آنے سے رشما بھول تو گئی تھی، وہ بھی چلا گیا. اس بات کو بھی 1 ماہ ہو چکا ہے سوہا. سوہا خاموش ہو کر روم میں چکر لگانا شروع ہو گئی تھی. سوہا تمہیں ترس نہیں آ رہا؟ کیوں کر رہی ہو اپنی ہی بہن جیسی دوست کے ساتھ یہ سب؟ بتا کیوں نہیں دیتی کہ؟ زارا کی بات ختم ہونے تک سانس ساکن کیے سوہا نے مڑ کر اسے دیکھا شاکڈ نظروں سے کہ پارسا اس کی بیٹی ہے. سوہا مذاق تھا یہ؟ نہیں ہے وہ اس کی بیٹی، میری بیٹی ہے، اس کا خون ہے. وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور خون جیسے وہ جائز کہہ رہی تھی پھینک چکی تھی اسے گرتی بارش میں. کمال ہے، پہلے ماں باپ گناہ کریں پھر بچوں کو جانور سمجھ کر پھینک دیں اور جب اللہ کی طرف سے سزا ملے تو پچھتاوا جان کر وہی اولاد ڈھونڈنے لگ جائیں. اتنی نفرت بھری تلخ باتوں نے زارا کو خاموش کر دیا. سوہا بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تم نے. وہ خود اس عمر میں نہیں تھی جو کچھ سوچ کر گناہ کرتی. تم جانتی ہو اس معاشرے نے اس چچی کے الزام سن کر ان کا جینا حرام کر دیا تھا. بن نے کہا کہ اولاد کا پتہ چلتا تو مار دیتے سمیت اس پورے خاندان کو. زارا چلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی. میں کبھی پارسا نہیں دوں گی کسی کو بھی. وہ میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے. خون کا رشتہ نہ صحیح دل کا ہے، احساس کا ہے، جذبات کا ہے، پیار کا ہے. وہ میری بیٹی ہے، میری پارسا. آپ کا بہت بہت شکریہ رضیہ آنٹی، آپ نے میرا نام نہیں لیا وہاں. آپ کو سائرہ باجی نے کبھی کوئی شکایت نہیں دے گی. وہ اتنی اچھی ہیں، میری طرح نہیں ہیں. بس رشما بیٹا، بس بار بار اپنے کردار کو کسی دوسرے کے سامنے رکھنا چھوڑ دو. تم نے کوئی گناہ کیا بھی ہے تو وہ تمہارے رب کا اور تمہارا معاملہ ہے. بار بار بے لباس ہونا چھوڑ دو. اس معاشرے میں جتنا چکو گی لوگ اتنا ہی نیچا گرائیں گے. یہاں خود کی غلطیاں بتانا شروع کرو گی تو لوگ وہ بھی گنوانا شروع کر دیں گے جو تم نے کبھی نہیں کی. یہ دستور ہے، یہاں رہنا ہے تو لوگوں کی چال اپنانی ہوگی. انہوں نے شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا تھا رشما کے. اور کب ہو رہا ہے نکاح؟ پھر اسی ہفتے ہو رہا ہے. ہارون پھر اپنے ساتھ لے جائے گا سائرہ کو باہر؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. آنٹی ایک بات کہنی تھی. ہارون بھائی کبھی باجی کا ہاتھ تو نہیں چھوڑیں گے؟ کسی کے کہنے پر ان کا یقین تو نہیں ڈگمگا جائے گا؟ وہ تو تم سے مل چکا ہے، چھوٹی بہن مانتا ہے تمہیں. بیٹا ٹرسٹی سٹاف میں رہ چکا ہے، سب جانتا ہے. وہ کبھی تمہارا یقین نہیں توڑے گا، بے فکر رہو. اب بے فکر ہوں. رشما اٹھ کر ان کے گلے لگی تھی. تم نے کہا میں شرکت کروں گی تو ہم سب کو بہت اچھا لگے گا. نہیں آنٹی، محشر میں ملاقات کروں گی اپنے گھر والوں سے. اس زندگی میں بہت اذیت دے دی سب کو، اب ہمت نہیں انہیں منہ دکھانے کی. وہ آنسو صاف کر کے پیچھے ہوئی تھی. آپ روتی بھی ہیں مس رشما؟ عبید کی معصومانہ آواز نے اسے حیران و پریشان کر دیا تھا. عبید، میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ ٹانگوں کے ساتھ لگے بتا رہا تھا جب روم میں عبید کے ماموں عماد بھی داخل ہوئے. عبید بہت ضد کر رہا تھا آپ سے ملنے کی. اور رشما نے ایک نظر عبید کے ماموں کو دیکھا اور پھر جھک کر عبید کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا. آپ کو پتا ہے سائرہ باجی کی شادی ہو گئی ہے اور روج کی بات پکی کر دی عماد بھائی نے. آپ کو پتا ہے آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہوں. ابو امی، میں نے بہت کوشش کی، یقین جانے مر کر بھی نہیں مر سکی. اگر میری لمبی زندگی میں میرے لیے ایک سزا یہی تھی تو پھر بس یہی ہے. اب کسی اور کے لیے جینا چاہتی ہوں. میں آخری بار آئی ہوں، اس کے بعد اس دن ملیں گے جو سزاؤں اور جزاؤں کا دن ہوگا. مجھے زمینی خداؤں نے جتنی سزا دی ہے اس زندگی میں، مجھے نہیں لگتا میرا رب مجھے اور سزا دے گا. میں نے نہ سمجھی میں نہ دانی میں جو گناہ کیا اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا.
याद नहीं पड़ता इस एक गुनाह के सिवा कुछ और क्या किया होगा। वो उठ खड़ी हुई थी। अम्मी, वो दिन जिस दिन ये गुनाह सरजद हुआ, इस दिन को हमेशा ख्वाब में देखती हूँ। खुद को रोकती हूँ, मैं इस गली के आखिर तक रुश्मा की आवाज़ें देती हूँ, पर नहीं रुकती मैं। अम्मी, कभी कभी बहुत दिल करता है कि मौत आ जाए और मैं आप दोनों से मिल लूँ। यकीन जाने ज़िंदगी बहुत अज़ियतनाक है अम्मी। वो घर बहुत महफूज था हम बेटियों के लिए और आज़ादी की, ये ज़िंदगी बहुत गंदी। आप दोनों बहुत अच्छे थे, मेरे परफेक्ट माँ बाप। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती अगर बदनुमा गलती ना होती मुझसे। देखे ना, सब कुछ है, वो गुनाह भी, गुनाह करने वाली भी, मगर आप सब नहीं। फूलों की पत्तियां इन दोनों के कब्र पर डाले वो फातिह पढ़कर बाहर गई थी। मिस रुश्मा, जल्दी चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। रुश्मा जैसी कब्रिस्तान से बाहर आई, उबैद हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले गया, जहाँ अम्माद गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं, अब चलना चाहिए। हाँ, मैं सर हिलाए वो गाड़ी में बैठ गई थी। कौन थक चुका है सफ़र से, कोई हार चुका है खुद से। 2 साल बाद। आसिम बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को अपना लो। निकत, तुम ही समझाओ ना। आसिम, तुम्हारे मामू की हालत पर तरस खाओ। आसिम इफ्तिखार साहब का हाथ छोड़कर उठ गया था। मामू, हम यहाँ आपकी तबीयत का पता करने आए हैं। अमानी, अफसोस हो रहा है जितना वक्त दूसरों की बेटियों की जिंदगियाँ तबाह करने में लगा दिया, आपने दोनों में अपनी बेटी की शादी करके ये बोझ भी हल्का कर लेती। आसिम, इफ्तिखार भाई, एक एहसान कर दीजिए, आप ये बता दीजिए हमाद कहाँ रहता है, रुश्मा कहाँ है? हम एक बार इसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है निकत, एक भाई की बेटी की फिक्र नहीं और दूसरे भाई की औलाद के लिए मरी जा रही हो। ममानी की आवाज़ सुनकर वो सब भी उठ गए थे। बाबी शर्म तो आपको आनी चाहिए, क्या रह गया अब जो आपकी अकड़ ख़त्म नहीं हो रही? अब हाशिम भाई का घर तो ख़त्म कर चुकी हैं। चलो आसिम का हाथ मामू ने पकड़ लिया था। रुश्मा इस्लामाबाद जा चुकी थी, इसका एड्रेस ये है। इफ्तिखार साहब ने साइड टेबल के दराज को खोलकर एक कागज़ को निकालकर आसिम को दे दिया था। मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लेना, मेरी बीवी, मेरी औलाद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब समझ आती है क्यों कहा जाता है कि एक औरत चाहे तो घर को जन्नत बना देती है और अगर चाहे तो दोज़ख। मेरी बीवी ने घर दोज़ख बना दिया और मेरी औलाद को बदकिरदार। आसिम भाई, इस बार कुछ भी गलत ना कीजिएगा। 2 साल बाद रुश्मा भाभी का पता चला है। बैक सीट पर बैठी नौशीन ने एक्साइटेड होकर कहा था, भाभी? नौशीन बेटी, भाई डाइवोर्स दे चुका है, अब सिर्फ कज़न है तुम्हारी। निगत बेगम ने आहिस्ता आवाज़ में कहा था। ठीक वही सब था, वैसे ही वो सब फैमिली मेम्बर्स गाड़ी में जा रहे थे, इस जगह जिसका एड्रेस था। अम्मी, मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ। रुश्मा से माफ़ी मांगूंगा, मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा, आप देखिएगा वो मान जाएगी। सब खुश थे आसिम की बातों से सिवाय निकत बेगम के। रुश्मा मैडम, वो हैं, आप आएँ। मुलाजिम उन्हें जैसे ही अंदर लेकर गया, निगत बेगम नौशीन और अपने हस्बैंड को हाथ पकड़कर रोक चुकी थी। आसिम बेटा, अब तुम्हारा रास्ता है, तुम्हें चलकर जाना है। आसिम जैसे जैसे लॉन में जा रहा था, मुलाजिम के पीछे पीछे रुश्मा से वाज़ेह दिखाई देने लगी थी। हाथ में न्यूज़ पकड़े, आंखों में ग्लासेस लगाए वो मगन थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, पर आसिम पर नज़र पड़ते ही उसकी मुस्कान चली गई थी। रुश्मा, हाय! हाथों का पसीना साफ करते हुए आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। आसिम, आप यहाँ? मामू से पता मिला तुम्हारा, कैसी हो? मैडम साहब के लिए कुछ लाऊं? जी, जूस ले आएं, प्लीज़ बैठें। सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया था रुश्मा ने। आज आसिम हैरान था, रुश्मा का कॉन्फिडेंस देखकर आज वो घबरा रहा था। वो लड़की पुरसुकून खड़ी थी। रुश्मा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने जो फैसला किया था तलाक दी, वो गुस्से में हम मौलवी साहब से राब्ता। रुश्मा, पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ, यहाँ बैठी हो? ऑफिस से कॉल आ गई, मुझे जाना होगा। अंदर से जैसे ही आवाज़ आई थी, कुछ कदमों में वो शख्स रुश्मा के सामने था। उसके माथे पर बोसा देने के बाद उसकी नज़रें आसिम पर गई थीं। ये कौन है? ये मेरे कज़न हैं, फुप्पो के बेटे आसिम, और आसिम जी मेरे हस्बैंड अहमद बख्तावर। ओह, हेलो मिस्टर आसिम, कैसे हैं आप? आई एम सो सॉरी, मुझे देर नहीं हो रही होती तो ज़रूर बैठता। अच्छा जान, मैं जल्दी आ जाऊँगा। एक बार फिर से अहमद रुश्मा के माथे पर बोसा देकर वहाँ से चला गया। रुश्मा, 1 मिनट आसिम, मौलवी साहब से बात इस वक्त होती जब एक बार कहा होता आपने। इसके बाद भी हम पूरी तरह अलग हो गए थे, जिन कागजात पर आपने साइन करके मुझे भेजे थे। प्लीज़ बैठे। आसिम इतना शौक था कि एक बार कहने पर भी बैठ गया। आसिम, ये सब ना होता अगर तुम एक बार शादी से पहले मुझे बता देती है रुश्मा। लेकिन जाने मेरे माजी पर उन्हें मुझसे नफरत नहीं हुई, पर इस माजी को लेकर मेरी सजाओं को देखकर उन्होंने मुझसे बेपनाह मोहब्बत ज़रूर हो गई। इनके लिए बीवी मर्द भी जाए तो बस अपने आप को मार दे, मगर उनकी अना वैसी ही रहती है जैसे वो बीवी कुछ पल की साथ हो। मासी जैसे ही जूस लेकर आया था, रुश्मा बात करते करते खामोश हो गई। मामा,
ماما دیکھیں میری پینٹنگ، آپ، میں، بابا اور ہماری یہ والی فوٹو اور آنے والی پری۔ عبید اندر سے بھاگتے ہوئے آیا تھا اور وہ پینٹنگ دکھائی دی تھی۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے سرگوشی کی تھی۔ عبید، ہمارا بیٹا ہے۔ بچے اب داؤد کو بھی دکھا دو اور دادو کو بھی، جلدی سے۔ اتنی عمر وہ ہمارا بیٹا کیسے یہی سوچ رہے ہیں؟ عبید اماد کا بھانجا ہے، ہم نے ہمارے نکاح کے بعد اڈاپٹ کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت خوشی چھلک رہی تھی کہ عاصم کو جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور پری، ایم 3 months pregnant۔ اوہ، تم خوش ہو؟ ہر خوشی سے سرشاد ہوں رشما۔ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ عاصم کی آنکھیں بھر آئی تھی جب اس نے رشما کو دیکھا تھا۔ اس زندگی سے مجھے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا عاصم۔ میں نے جب سے انسانوں کے آگے جھکنا شروع کر دیا اور اپنے کے آگے سجدہ ریز ہو گئی تو اللہ نے مجھے نوازنا شروع کر دیا تھا۔ عاصم، میں بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈتی ہوں، کبھی نماز فجر میں تو کبھی تہجد میں۔ مجھے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ عاصم اٹھ کر چلا گیا تھا۔ غلطی اور گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھوکر کھا کر بھی نہیں سدھرتے، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اس کی لذت میں ہی جیتے ہیں، بنا کسی خوف کے۔ ایسے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناسمجھی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو اپنا رب یاد آ جاتا ہے انہیں۔ گناہ کر کے پچھتانا اور رونے سے گناہ کم نہیں ہو جاتا اور نہ ہی سزا کم ہوتی ہے۔